گرافک ڈیزائن کورس سیریز میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں میں آپ کو تخلیقی عناصر کو بنانا اور ان کو منتخب کرنا کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ہمارے پاس جو گرافک ڈیزائن کے عناصر ہے اس میں بنیادی طور پر لکیر ہوتی ہے اور اسی طرح شکل ہوتی ہے۔ تو میرے سامنے ایک فائل ہے جو پروجیکٹ فائل ہے اور آپ کو مل جائے گی، یہ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آرٹ بورڈ پر ایک لکیر کا ویکٹر بنا ہوا ہے، اور ویکٹر کہتے ہیں کہ وہ عنصر جس کو بڑا یا چھوٹا کرے تو اس کے پکسل پھٹے نہیں۔ اسی طرح ایک چوکور شکل کا ویکٹر بنا ہوا ہے جس کے چاروں اطراف میں ہم ایک جو بارڈر وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک گول دائرہ کا ویکٹر بنا ہوا ہے جس کے ارد گرد بھی ایک جو بارڈر وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب جو السٹریٹر ہوتا ہے اس میں جو جتنی بھی آبجیکٹس اشیاء پڑی ہوتی ہے وہ لیئرز پہ پڑی ہوتی ہے۔ لیئر کہتے ہیں تہ کو، جیسے ایک بستر ہے اس کے اوپر ایک چادر ہے، گدا ہے، تلائی ہے، اوپر کمبل وغیرہ ہے، تو اس کے تہ بتہ اوپر نیچے وہ پڑے ہوئے۔ اسی طرح جو شکل سب سے پہلے بنائی جاتی ہے وہ لیئرز میں سب سے نیچے نظر آتی ہے۔ جیسے یہاں پر 2 لیئرز بنی ہیں، لیئرز کے اندر لیئرز آپ کو سمجھیں کہ 3 گروپ ہیں، 2 گروپ ہیں، اور ان کے اندر یہ دیکھیں کہ میں جیسے اس کی جو ہے اس کو ہائڈ کرتا ہوں تو یہ جو لیئرز پہ بنی ہوئی اشیاء ہیں یہ عناصر کو باری باری ہٹاتا جائے گا۔ اب میں اگر سلیکشن ٹول جس کی شارٹ کٹ کی ہے وی، میں کی بورڈ سے اگر وی کو دباؤں گا تو یہ والا ٹول ہمارے پاس ایکٹیو ہو جائے گا۔ اس کو منتخب کرتا ہوں تو یہاں پر جتنے بھی ہمارے پاس آبجیکٹ موجود ہوتے ہیں اس میں سے میں کسی کے اوپر کرسر لے جاتا ہوں اور اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو وہ منتخب ہو چکا ہے اور اس کے چاروں طرف میں کچھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اسکیئر سے آ چکے ہیں۔ اور دوسرا اگر میں اس کی پراپرٹیز جا کر دیکھتا ہوں تو یہاں پر اس کی پراپرٹیز بھی بدل چکی ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگلا چوکور ویکٹر منتخب کرتا ہوں تو ایک تو اس کے چاروں طرف میں یہ نیلے سرخ رنگ کی ہمیں نظر آئے گی کہ کلین بن چکی ہے، اور یہاں پر اس کی پراپرٹیز بدل چکی ہے جس میں اپیرنس ہے، پاتھ ہے، الائن ہے اور کوئک ایکشن ہے۔ اسی طرح ہر جو آبجیکٹ ہے اس کی اپنی اپنی پراپرٹیز ہوتی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں میں لکیر کو منتخب کرتا ہوں تو یہاں پر اس کا جو فل ہے وہ اس پہ ایک لائن سے لگی آ جاتی ہے کہ لکیر میں فل نہیں ہوتا، لکیر پہلے سے ایک بارڈر ہوتا ہے، آؤٹ لائن ہوتی ہے جس میں صرف اس کی اسٹروک کو تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کے جو رنگ ہے اسٹروک کا اسی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ فل کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، جبکہ چوکور ویکٹر کو جب میں منتخب کروں تو اس میں یہ فل بھی آ جاتا ہے اور اس پہ آؤٹ لائن بھی آ جاتی ہے۔ اب چونکہ اس کا فل یہاں پر ہلکا سا گرے منتخب ہوا ہوا ہے کہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس کو تبدیل کرتا ہوں، اور تبدیل کرنے کے بعد اوکے کرتا ہوں تو یہاں پر اس کا ہم دیکھیں گے کہ اس کا فل بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ اب چونکہ ہمارے اس ڈیزائن میں 2 لیئرز بنی ہوئی ہیں اور ایک لیئر کے اندر بہت سارے آبجیکٹس آ سکتے ہیں، تو جس لیئر پر جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کو جب منتخب کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لیئر یہاں پر سلیکٹ ہو جاتی ہے، اس کا جو سلیکشن کا ایک رنگ بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس گول دائرے کو میں منتخب کرتا ہوں تو یہ اسی ورک ایریا کی جو لیئر ہے اس کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اگر میں کسی اور شکل کو منتخب کرتا ہوں جیسے یہ میں نے ڈاٹڈ بارڈر والی جو اسکیئر چوکور ہے اس کو منتخب کیا تو ہمارے پاس جو ورک شیٹ کی لیئر ہے یہ جو ہے ایکٹیو ہو چکی ہے، جبکہ چوکور ویکٹر یہ دوسرے ورک ایریا کی لیئر پہ پڑا ہوا ہے تو وہ یہاں پر ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بیسک ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کے ساتھ ہے وہ کیا آپریشن کر سکتے ہو،
اگر میں ماؤس کرسر کو اس کے جو چاروں طرف میں سرخ رنگ کی لائن ہے سلیکٹ ہو چکی ہے اور چھوٹے چھوٹے اسکیئر یہاں پر نظر آ رہے ہیں، ان کے اوپر کرسر لے کر جاتا ہوں تو ان کو کہتے ہیں اینکر پوائنٹس۔ تو یہاں پہ جیسے ہی میں اس کے اوپر کرسر لے کے جاتا ہوں تو یہاں دیکھیں گے آپ کی کرسر کی شکل بدل چکی ہے اور لکھا آ چکا ہے پاتھ۔ اب میں اس کو ڈریگ کرتے ہوئے ریسائز کر سکتا ہوں، اس کی جو چوڑائی ہے وہ کم زیادہ کر سکتا ہوں۔ اسی طرح باقی جو کرسر پوائنٹ اس پر لے کے جاتا ہوں تو یہاں پہ اس کی اونچائی کم زیادہ میں کر سکتا ہوں، جبکہ کونے میں لے جا کر اس کی چوڑائی اور اونچائی دونوں کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے، اور جبکہ میں شفٹ کا بٹن دباؤں تو یہ دونوں طرف سے اس کی چوڑائی کم زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ آلٹ کا بٹن دباؤں تو چاروں طرف سے اس کی چوڑائی اور اونچائی جو ہے نا کم زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر میں کرسر کو تھوڑا سا اینکر پوائنٹ سے باہر لے کر جاتا ہوں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا کرسر کے پوائنٹ سے باہر لے کر جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ 2 تیروں والی ایک علامت آ چکی ہے جو کہ اس کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ اس آبجیکٹ کو ماؤس کے ڈریگ کے ساتھ روٹیٹ گھما سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو وہ گلابی رنگ کی لائنز آ رہی ہے جو کہ سیدھ کو دوسرے آبجیکٹ کے مطابق ظاہر کر رہی ہے، اور ساتھ میں کہ زاویہ بھی لکھا ہوا ہے 120.43 ڈگری کا، تو اس کے مطابق آپ کا آبجیکٹ جو ہے نا وہ بدل رہا ہے۔ اور اگر میں شفٹ کا بٹن اس کے ڈریگ کرتا رہوں اور چھوڑوں نہیں ماؤس کے کرسر کو تو شفٹ کا بٹن دباؤں تو یہ کیا کرے گا، یہ پھر 45 کے زاویے کے ساتھ اس آبجیکٹ کو گھمائے گا، اور یہ عموماً سیدھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں کسی آبجیکٹ کو سیدھ میں گھمانا ہو۔ میں اب ان سارے ایکشن کو انڈو کروں کنٹرول زیڈ کی مدد سے۔ اب ہم یہ کریں گے کہ اس جو چوکور کو ہے شفٹ اور جو ہے روٹیٹ کے آئیکن تک کرسر کو لے جا کر روٹیٹ کرتے ہوئے شفٹ کا بٹن دبائیں گے اور اس کو ہم نے 135 کے یا 45 کے زاویے پر گھما دینا ہے۔ اب میں کی بورڈ سے کنٹرول سی کو دباتے ہوئے، جیسے آپ کنٹرول سی ایم ایس ورڈ کے اندر استعمال کر کے کوئی بھی ورڈ ہے اس کو کاپی کرتے، کنٹرول وی کو دباؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں زیڈ کے بٹن سے زوم کروں گا تاکہ ہمارے پاس جو ڈیزائن کا ایریا وہ واضح ہو جائے۔ کنٹرول وی کے دبانے سے کیا ہوا کہ اس نے وہ شیپ اسی لیئر کے اندر اس سے اوپر رکھتے ہوئے پیسٹ کر دی، اور یہ ہماری یہ لیئر اگر میں دیکھوں تو جو میرا پاس آبجیکٹ سلیکٹ ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد ایک کے بجائے 2 گلدارے آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک رنگ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر اس شیپ کو میں لے جا کر اس ڈاٹڈ بارڈر کے اسکیئر کے اوپر رکھ دیتا ہوں اور میں کچھ آپریشن اس کے اوپر لاگو کرنے لگا ہوں، تو سب سے پہلے میں اس کو شفٹ کا بٹن دبائے رکھتے ہوئے روٹیٹ کروں گا، اور پھر میں نے آپ دیکھیں گے کہ شفٹ اور آلٹ دونوں کو دباتے ہوئے کنارے پر سے اس کو میں نے ریسائز کرنا ہے، اور ریسائز کرنے کے بعد اس کو میں نے اتنا ریسائز کر دینا ہے کہ میرے پیچھے جو بارڈر لائنز ہیں اس کے اندر یہ آ جائے۔ دیکھیں اب یہ پیارا لگ رہا ہے، تو اس طرح ہمارا جو ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کا کام یہاں پہ مکمل ہوا۔ اب باری ہے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی۔ تو ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کو ہم اسی سلیکشن ٹول کے ساتھ اگلا جو ٹول ہے جس کا کرسر سفید رنگ کا ہے کے ذریعے منتخب کر سکتے ہیں، اور اس کی شارٹ کٹ کی بھی دی ہوئی ہے جو کہ اے ہے۔ تو جیسے ہی اس کو منتخب کرتے ہیں تو ہمارے جو سلیکٹڈ آبجیکٹ ہے تو اس کے کنارے بدل چکے ہیں، اینکر پوائنٹ جا چکے ہیں، اور اینکر پوائنٹ جو کناروں پہ صرف آ چکے ہیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گلدارہ آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں کناروں پر آ چکے ہیں، درمیان میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ بھی آ چکا ہے جو کہ اس کے درمیان سینٹر کو ظاہر کرتا ہے، مرکز کو ظاہر کرتا ہے۔ اب جو ڈائریکٹ سلیکشن ٹول ہے اس میں ایک جو ہے اینکر پوائنٹ کو منتخب کیا جا سکتا ہے، جبکہ سلیکشن ٹول میں ان کے جو اینکر پوائنٹ میں جب ایک طرح سے منتخب کرتا تھا تو وہ
سارے اینکر پوائنٹس پر لاگو ہو رہا ہوتا تھا۔ اب فوٹو شاپ اور جو ہے ویکٹر بیس السٹریٹر میں بنیادی طور پر یہی فرق ہے کہ اس میں پکسلیٹ تصاویر کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر ہم ویکٹرائزڈ آبجیکٹ ہیں، اشیاء عناصر ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پکسلیٹ کو ہم ریسائز کرتے ہیں تو اس میں جو ہے اس کی جو ہے تصویر، اس کی شکل وہ بگڑ جاتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے اس کی پکسل، اور جبکہ ویکٹر کو چھوٹا بڑا کرنے سے اس کی پکسل پھٹتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ پہلے السٹریٹر پر کام کیا جائے۔ اب سلیکشن ٹول کے ساتھ اگر میں کسی آبجیکٹ کو منتخب کرتا ہوں، ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کے ساتھ صرف اس کے ایک اینکر پوائنٹ کو منتخب کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر جا کے اس کے کنارے کو ایک اینکر پوائنٹ کو جا کے کلک کرتا ہوں تو اب یہ والا کنارہ یہ اینکر پوائنٹ منتخب ہو چکا ہے، جبکہ اگر آپ غور کریں تو اس کے جو چاروں طرف کے جو اینکر پوائنٹ ہے ان کا رنگ اس رنگ سے جدا ہے، یہ فل سرخ رنگ کا ہے، جبکہ یہ آپ اگر غور کریں تو سفید رنگ کا اینکر پوائنٹ، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ صرف اس کی جو ہے آؤٹ لائن سفید آؤٹ لائن آ رہی ہے سرخ رنگ کی، اور اندر فل سفید رنگ کا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ کہ یہ منتخب نہیں ہوا، جبکہ یہ اینکر پوائنٹ جسے میں نے منتخب کیا تھا اب میں اس کو ماؤس کے کلک دباتے ہوئے آگے پیچھے ڈریگ کر کے صرف اس کنارے کے اینکر پوائنٹ کو اس کی شکل کو میں بدل سکتا ہوں، جبکہ سلیکشن ٹول کو جب میں نے منتخب کیا تھا اس کے اینکر پوائنٹ کو میں نے جب ریسائز کیا تھا تو اس کے ساری اطراف سے اس کا ریسائز ہو رہا تھا۔ اسی طرح آپ ماؤس کی بورڈ کے کرسر کی سے بھی ان کو اوپر نیچے دائیں بائیں کر سکتے ہیں۔ اب میں سارے آپریشن کو کنٹرول زیڈ سے L2 کرتا ہوں۔ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے دو جو ہے اینکر پوائنٹ کو منتخب کر کے ان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اب اگر میں ڈریگ کرتے ہوئے اس کے دو کناروں کو منتخب کرتا ہوں اور تیسرے چوتھے کنارے کو منتخب نہیں کرتا تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کے دو جو اینکر پوائنٹ ہے وہ سرخ ہو چکے ہیں، اور اگر میں اس کے ساتھ ماؤس کے ساتھ کلک کو ڈریگ کرتے ہوئے اس کو ریسائز کرتا ہوں، اس کے ساتھ جو دوسرا منتخب کیا ہوا کنارہ اینکر پوائنٹ تھا وہ بھی اس کا بھی ریسائز ہو رہا ہے، جبکہ پچھلے دو کنارے وہ ریسائز نہیں ہو رہے۔ اس طرح آپ نے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کے ساتھ جو ہے کسی خاص منتخب کیے ہوئے اینکر پوائنٹ کو اس پر ریسائز وغیرہ کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا گلدانہ آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے اگر میں کرسر لے جاتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے، اس کے کناروں کو گول کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب جو منتخب کیے ہوئے اینکر پوائنٹ ہے صرف وہ گول ہو رہے ہیں، جبکہ بقیہ دو کنارے گول نہیں ہو رہے، یا میں اگر اکیلے کو منتخب کرتے ہوئے اس کے پاس کرسر لے گیا تھا اور صرف میں اس کنارے کو گول کر سکتا ہوں، جبکہ اگر میں لکیر کی طرف جا کر ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے ایک کنارے کو منتخب کرتا ہوں تبدیل کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا اینکر پوائنٹ اپنی جگہ پر ہے، اور اس کو میں اس کی ڈائریکشن تبدیل کر سکتا ہوں۔ اسی طرح اگر میں گول دائرے کی ویکٹر کی طرف آتا ہوں، اس کو منتخب کرتا ہوں تو یہاں پر اگر میں ایک اینکر پوائنٹ کو پہلے ڈائریکٹ سلیکشن سے ٹول سے میں منتخب کرتا ہوں، پھر ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی طرف آتا ہوں تو یہاں پر اگر میں اینکر پوائنٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے گی جس کو ہینڈل کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ میں نہیں جانتا کہ اس ہینڈل کو بڑا ہونا چاہیے کیا، یہ میں نہیں جانتا کہ السٹریٹر نے اس ہینڈل کی جو کنارے اس کو اتنا باریک کیوں رکھا ہے، کیونکہ کافی غور طلب یہ جو میرا کام ہے، اور یہ زوم کرنے سے بھی بڑھتا نہیں ہے، اس کا سائز چھوٹے کا چھوٹا ہی رہتا ہے، تو یہ بڑا احتیاط سے آپ نے اس کی کرسر اس کے اوپر لے جانا ہوتا ہے، اور اس کا جب تک کرسر اوپر جائے نہیں اور ہینڈل لکھا آئے نہیں تب تک اس کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ تھوڑا سا کرسر اس کی گول دائرے سے باہر ہے تو میں کلک کرتا ہوں تو وہ ہٹ جائے گی، اس لیے اس کا منتخب ہونا ضروری ہے۔ تو اینکر پوائنٹ کو منتخب کیے ہوئے
جو اس کے ہینڈل ہیں وہ دونوں طرف میں ہے، پہلی بات تو یہ۔ اب چونکہ میں نے اس اینکر پوائنٹ کو منتخب کیا تھا تو دونوں طرف پہ اس کے ہینڈل آ چکے ہیں، جبکہ دوسرے جو ہے اس کے دائیں بائیں کے پڑوس والے اینکر پوائنٹ کی ان کے صرف ایک اطراف میں ہینڈل نظر آئے۔ اگر میں اس کو اسپیسیفک جا کے منتخب کرتا ہوں تو اس کے بھی دونوں طرف کے ہینڈل وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب جا کر میں نے اس کو ہینڈل کے اوپر اگر کرسر لے جاؤں تو دیکھتے ہیں کیا ہم آپریشن اس پر کر سکتے ہیں۔ کلک کو ڈریگ کرتے ہوئے میں دیکھوں گا کہ اس کی شکل میں تبدیل کر سکتا ہوں، اور اسی طرح ایک ہینڈل کو میں چھوٹا بڑا بھی کر سکتا ہوں، جس کے ساتھ اس کی جو آؤٹ لائن کی شکل ہے وہ بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر میں نے اس کی اینکر پوائنٹ سے اس کی تبدیلی کرنا شروع کی تو اینکر پوائنٹ کو منتخب کرتے ہوئے ماؤس کے ساتھ کلک اینڈ ڈریگ کرتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کی بھی شکل کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ اب آپ اپنے ڈیزائن میں سلیکشن ٹول اور ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کو بہت زیادہ استعمال کرنے والے ہیں، اس لیے اس کے ان دونوں ٹولز کی بہت اچھی پریکٹس آپ کو ہو جانی چاہیے۔ تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول اور سلیکشن ٹول سے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ سلیکشن ٹول سے آپ اشیاء کو اپنے ویکٹرز کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اور ان کو گھما سکتے ہیں، جبکہ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے ان کے اینکر پوائنٹ کو منتخب کرتے ہوئے آپ اپنے ویکٹر کی پوری شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم مزید سلیکشن اور ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کو استعمال کرنے والے ہیں، بہت ساری اشکال کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔